بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بدو یعنی دیہات کا رہنے والا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ بدو نے آ کر کہا، بدو نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امیر غنی بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ پھر عرض کیا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ پھر عرض کیا، میں عزت دار بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت ہو جاؤ گے۔ عرض کیا، میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاؤ۔ عرض کیا، میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ عرض کیا، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، صرف اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ عرض کیا، میں اللہ کے دربار میں اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، کثرت سے ذکر الہی کرو۔ عرض کیا، میں رزق کی کشادگی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، ہمیشہ باوزور ہو۔ عرض کیا، میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، حرام نہ کھاؤ۔ عرض کیا، میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ عرض کیا، میں روز قیامت میں اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، جنابت کے بعد فوراً غسل کرو۔ عرض کیا، میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ عرض کیا، میں قیامت کے دن نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، ظلم کرنا چھوڑ دو۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا، لوگوں کی پردہ پوشی کرو۔ عرض کیا، میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، زنا سے بچو۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، فرائض کا اہتمام کرو۔ عرض کیا، میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سی چیز گناہوں سے معافی دلائے گی؟ تو آپ نے فرمایا، آنسو، عاجزی اور بیماری۔ عرض کیا، کون سی چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا، دنیا کی مصیبتوں پر صبر۔ عرض کیا، اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا، چپکے چپکے صدقہ اور صلح رحمی کرو۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بد اخلاقی اور بخل۔ عرض کیا، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اچھے اخلاق، توجہ اور صبر۔ عرض کیا، میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ 4 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ نمبر 1، اس شخص کو بدلنے کی کوشش مت کریں جو خود ہی نہیں بدلنا چاہتا۔ نمبر 2، کسی کو دوبارہ موقع مت دیں جس نے آپ کی معافی پہ بھی برا مانا۔ نمبر 3، وہاں واپس کبھی مت جائیں جہاں دل ٹوٹا ہو اور آپ اس جگہ کو چھوڑ چکے ہوں۔ نمبر 4، لوگوں کے لفظوں پہ بھروسہ مت کریں اور ان کے عمل کو درگزر مت کریں۔ اپنے دل کو ہر بار ٹوٹنے سے بچائیں۔ مرنے کے بعد انسان 9 تمنائیں کرتا ہے۔ نمبر 1، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ نمبر 2، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ نمبر 3، اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ نمبر 4، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ نمبر 5، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ نمبر 6، اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ نمبر 7، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ نمبر 8، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نمبر 9، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔
نمبر 1 آنکھوں کا خشک ہونا، یعنی اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے۔ نمبر 2 دل کا سخت ہونا۔ نمبر 3 امیدوں کا لمبا ہونا۔ نمبر 4 دنیا کی لالچ ہونا۔ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں فرماتا؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے، قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے، جانتے ہو کہ جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتے، جانتے ہو دوزخ گنہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے، شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے دوستی کرتے ہو، اس سے دور نہیں بھاگتے، عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے، موت کو برحق جانتے ہو مگر آخرت کا کوئی سامان نہیں کرتے، دوسروں کی عیب زوئی کرتے ہو مگر اپنی برائیوں کو ترک نہیں کرتے، بھلا ایسے شخص کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس طرح یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے ہے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے ہے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، جہنم تمہارے الٹی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، اس سے فضول خیال سے نجات ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محتاجی اور غریبی 7 چیزوں سے آتی ہے۔ نمبر 1 جلدی جلدی نماز پڑھنے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 2 کھڑے ہو کر پانی پینے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 3 منہ سے چراغ بجھانے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 4 آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 5 عصر کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 6 دانتوں سے ناخن توڑنے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 7 فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تقوی کے بغیر عقل درست نہیں ہو سکتی، علم کے بغیر فضیلت درست نہیں ہو سکتی، خوف خدا کے بغیر کامیابی درست نہیں ہو سکتی، انصاف کے بغیر بادشاہت درست نہیں ہو سکتی، خاندان کی درستی بغیر ادب کے نہیں ہو سکتی، امن کے بغیر خوشی درست نہیں ہو سکتی، مالداری بغیر سخاوت کے درست نہیں ہو سکتی، قناعت کے بغیر فقیر درست نہیں ہو سکتا، عاجزی کے بغیر بلندی درست نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو۔ نمبر 1 کسی کا عیب۔ نمبر 2 اپنے دل کا بھید۔ نمبر 3 امانت کی بات۔ نمبر 4 اپنی پوری طاقت۔ نمبر 5 سفر کرنے کی سمت۔ نمبر 6 اپنی تجارت۔ نمبر 7 میاں بیوی کا راز۔ نمبر 8 زیادہ ضرورت۔ نمبر 9 اپنے دوست کے راز۔ نمبر 10 اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ 8 باتیں جو زندگی میں بہت فائدے مند ہیں۔ نمبر 1 اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو۔ نمبر 2 اگر چہرے پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو۔ نمبر 3 اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن کریم پڑھو۔ نمبر 4 اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ نمبر 5 اگر مصیبت کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ نمبر 6 اگر برکت چاہتے ہو تو درود پڑھو۔ نمبر 7 اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ ہی پڑھو۔ نمبر 8 اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو۔ 3 چیزیں جلیل کرتی ہیں، چوری، چگلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں پاک رکھو، جسم، لباس اور خیالات۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو، نماز، قرآن اور درود۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرج۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ نمبر 1 دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ نمبر 2 بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ نمبر 3 خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ نمبر 4 لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ نمبر 5 ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔
نمبر 6 مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ 4 خطرناک قتل۔ نمبر 1 زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 2 خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 3 جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 4 شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کو چھپا کر رکھتا ہے اس پر دنیا کی ہر چیز لعنت کرتی ہے۔ 7 لوگوں کے سامنے 7 قسم کی باتوں سے پرہیز کرو۔ نمبر 1 غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کرو۔ نمبر 2 بیمار کے سامنے اپنی صحت و تندرستی کی باتیں نہ کرو۔ نمبر 3 کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کرو۔ نمبر 4 قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کرو۔ نمبر 5 رنجیدہ و افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کرو۔ نمبر 6 بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی سے پرہیز کرو۔ نمبر 7 یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے گریز کرو۔ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں، کھانا، عورت، دولت۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں، والدین، حسن اور جوانی۔ 3 چیزیں ہر ایک کی الگ ہوتی ہیں، صورت، سیرت اور قسمت۔ 3 چیزیں حافظ کو قوت دیتی ہیں، روزہ، مسواک اور قرآن کریم کی تلاوت۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، حرص، حسد، غم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا۔ نمبر 1 اپنی قسمت کی۔ نمبر 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ نمبر 3 اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ نمبر 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ نمبر 5 غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ نمبر 6 رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ 10 گنہگار عورتیں۔ نمبر 1 بے پردہ عورت۔ نمبر 2 تیز زبان والی عورت۔ نمبر 3 ہر وقت موت مانگنے والی عورت۔ نمبر 4 دین کا مذاق اڑانے والی عورت۔ نمبر 5 چغل خور عورت۔ نمبر 6 احسان جتلانے والی عورت۔ نمبر 7 شوہر کی نافرمان عورت۔ نمبر 8 غیبت کرنے والی عورت۔ نمبر 9 بال کھول کر چلنے والی عورت۔ نمبر 10 بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنے والی عورت۔ جنتیوں کی عمر اور ان کا قد۔ جنت میں جو بھی جائے گا، دنیا میں بچہ تھا یا بوڑھا، سب 30 سال کے جوان کر دیے جائیں گے اور اسی عمر میں ہمیشہ رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ ایک ہاتھ تقریباً آدھے گز کا ہوتا ہے، تو یوں جنت میں سب 30 سال کے اور 30 گز کے معلوم ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چھپکلی کو پہلے وار میں مارا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور دوسرے وار میں مارنے سے اس سے کم، اور تیسرے وار میں مارنے سے اس سے بھی کم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ نے کچھ زیادہ یا کچھ کم کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ زیادتی کر دی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی انسان ہی ہوں، جیسے تم بھولتے ہو ویسے میں بھی بھولتا ہوں، لہٰذا جب کوئی شخص بھول جائے تو بیٹھ کر 2 سجدے کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی جانب گھوم گئے اور 2 سجدے کیے۔ 8 قسم کے لوگوں سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 1 شہید سے۔ نمبر 2 اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا۔ نمبر 3 مرض طاعون سے مرنے والا۔ نمبر 4 طاعون کے زمانے میں طاعون کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا جبکہ وہ اس پر صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو۔ نمبر 5 صدیق یعنی سچ بولنے والے سے۔ نمبر 6 بچوں سے۔ نمبر 7 جمعے کے دن یا جمعے کی رات مرنے والے سے۔ نمبر 8 ہر رات سورہ ملک پڑھنے والے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمہائی نہیں آئی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار ہوتے وہ کبھی بھی بدک کر نہیں بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی میں لعاب دہن ڈال دیتے وہ پانی میٹھا ہو جاتا۔ قرآن مجید کی صورتیں اور ان کی فضیلتیں۔ سورہ مزمل زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سورہ یاسین قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی۔ سورہ واقعہ فکر و فاقہ سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورہ کوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے۔ سورہ کافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے۔ سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ سورہ فلق حادثوں سے بچاتی ہے۔ سورہ الناس وسوسوں سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہو تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے بے قدر ہو کے تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے لٹ کے تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا، میرے لیے بک کے تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا، مجھے رب مان کے تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا، وفا کی لاز نبھا کے تو دیکھ، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے نام کی تعظیم کر کے تو دیکھ، حاکمی تکریم کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ، زام بقا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا، مجھے حی القیوم مان کر تو دیکھ، ابدی حیات کا امین نہ بنا دوں تو کہنا، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ 3 وظیفے آپ کا مقدر بدل سکتے ہیں۔ نمبر 1 تیسرے کلمے کی کثرت۔ نمبر 2 درود شریف کی کثرت۔ نمبر 3 استغفار کی کثرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا کو قبول نہیں کرتا۔